کے بعد سلمان رکھا گیا اور بارگاہ نبوت سے سلمان الخیر لقب ملا۔ ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے۔ آپ کا دل سچ کی تلاش میں تھا، پہلے آپ نے عیسائیت اختیار کی اور حق کی تلاش جاری رکھی، مختلف علاقوں میں مختلف راہبوں کی صحبت میں رہے، آخر میں آپ اموریہ کے ایک راہب کے پاس رہے۔ جب اس کی بھی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں، تو اس نے کہا اب زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں جو کہ ہمارے طریقے پر چل رہا ہو، البتہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کا زمانہ قریب ہے، وہ دین ابراہیم پر عرب میں پیدا ہوں گے۔ ان کی ہجرت کی جگہ ایسی زمین ہے جہاں کھجوریں کثرت سے پیدا ہوتی ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہدیہ قبول کریں گے اور صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ ان کے دونوں شانوں یعنی کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اگر تجھ سے ہو سکے ان کی سرزمین میں پہنچ جا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ ایک عیسائی راہب نے کہا تھا کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ والسلام کی ولادت سے پہلے کے ہیں۔ یہ سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ آگے آپ کو ایک اور چیز میں بتاؤں گا، آپ کی تجسس کو میں نے روک دیا نا ابھی، کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے کے۔ اور ایک عیسائی راہب نے ان کو 3 چیزیں بتائیں کہ ایک تو یہ کہ وہ صدقہ ہدیہ قبول کریں گے، ان کے مہر نبوت جو 2 شانوں کے درمیان ہوگی وہ مہر نبوت ہوگی، اور صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ 3 نشانیاں اس نے بتائیں۔ اس کے مرنے کے بعد بنو قلب کے چند تاجر وہاں سے گزرے تو آپ نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو تو بدلے میں تمہیں گائیں اور بکریاں دے دوں گا۔ انہوں نے قبول کر لیا اور مجھے اپنے ساتھ مکہ مکرمہ لے آئے۔ میں نے گائے اور بکریاں ان کو دے دی، مگر انہوں نے مجھ پر ظلم کیا، مجھے اپنے غلام ظاہر کیا اور مکہ مکرمہ میں بیچ دیا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی کو غلام بنا دیا۔ بنو قریظہ کے ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ مدینہ منورہ لے آیا۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہی میں پہچان گیا کہ یہ وہی ہے جگہ ہے جس کی نشاندہی اموریہ کے پادری نے کی تھی۔ میں مدینہ میں رہتا رہا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قباء میں تشریف فرما تھے۔ اطلاع ملتے جو کچھ میرے پاس تھا میں لے کر حاضر ہو گیا اور عرض کی کیا یہ صدقہ کا مال ہے؟ جب دیکھیں اس عیسائی راہب نے کیا بتایا تھا کہ کیا چیز کو بند کر کے پہلے آپ نے سنائی تھی یہ بات، اس کو بند کر کے سنا، اور پہلے بڑا مزہ آ رہا تھا، ابھی نہیں آ رہا کتاب دیکھ کے بیان کرنا اچھا ہے۔ دیکھ کے مزہ نہیں آ رہا، ویسے جو آپ نے سنائی تھی نا پہلے، نہیں سنائے جو آپ نے سنائی تھی نا اس میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ حضرت سنائے آپ اچھا، اب عیسائی پادری نے کیا 3 نشانیاں بتائی تھی کہ ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ قبول نہیں کریں گے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ طیبہ اور مدینہ شریف تشریف لے گئے قافلے کے ساتھ، ان کے ساتھ بکریاں گائے وغیرہ تھی۔ اب جن کے ساتھ تاجروں کے ساتھ گئے تھے انہوں نے ان کو غلام ظاہر کر دیا اور مکہ مکرمہ میں ان کو بیچ دیا اور ان کو وہ مدینہ لے کے آ گئے۔ اب وہاں پہ ان کی نشانیاں کیا تھی کہ کھجوروں کے درخت ہوں گے، کافی چیزیں ہوں گی، تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، جسے ہم مدینہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے قباء مدینہ تشریف لے مسجد قباء کی طرف، تو اطلاع ملتے ہی وہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میرے پاس تھا میں لے کر حاضر ہو گیا اور میں نے کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے خود تناول نہ فرمایا اور صحابہ کرام سے فرمایا تم کھا لو۔ میں خوش ہو گیا کہ ایک علامت تو پوری ہوئی، کیونکہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، تو میں نے صدقہ دیا، انہوں نے قبول نہیں کیا، تو ایک علامت تو پوری ہو گئی۔ پھر مدینہ آ گیا اور کچھ جمع کر کے خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی وسلم بھی مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ میں نے کچھ کھجوریں اور کھانا پیش کیا اور عرض کی کہ یہ ہدیہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا۔ میں نے دل میں کہا کہ دوسری علامت بھی ظاہر ہوگی۔ 3 چیزیں تھی نا، ایک تو صدقہ قبول نہیں کریں گے، دوسرا ہدیہ قبول فرما لیں گے، اور 2 کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اس کے بعد میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بقیع شریف میں کسی صحابی کے جنازے کے لیے تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا اور پشت کی طرف گھومنے لگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری منشا سمجھ گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ سلمان کیا چاہتے ہیں۔
تو آپ نے اپنی کمر سے چادر کو ہٹا دیا. وہ کہتے ہیں میں نے مہر نبوت کو دیکھ لیا اور جوش میں اس پر جھک گیا اور اس کو چومتا رہا اور روتا رہا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے آؤ. میں سامنے آیا اور اپنا سارا قصہ سنایا کہ میں کس طرح آیا کیا ہے. اچھا آپ غلامی کے بندھن میں بندھے ہوئے تھے کیونکہ آپ کو وہاں کے تاجروں نے آپ کو بیچ دیا تھا, کیونکہ پہلے غلامی کا ایک دورہ گزرا تھا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مالک سے بدلے کتابت کر لو. اب یہ بدلے کتابت کیا ہے اس کا میں تھوڑا سا آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں کہ اصل میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے غلام کا سلسلہ تھا, تو جس غلام کو آزاد کرنا ہوتا تھا تو اس کے لیے بدل ہوتا تھا. بدلے کتابت اس کو کہتے تھے کہ وہ کسی سے بات کرتا, وہ اس کو پیسے دیتا اور اس طریقے سے اس کی آزادی ہوتی. تو یہ پورا بارہ شریعت میں پوری اس کی تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے. اب چونکہ غلامی کا دور نہیں ہے تو اس کے کافی صورتیں بنتی ہیں. اب یہاں میں غلاموں کے مسائل تو بتانے نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ اس میں اس وقت اس کا علم حاصل کرنا فرض بھی نہیں ہوگا. یہ مفتی صاحب بتائیں گے غلامی کا علم سیکھنا فرض بھی ابھی نہیں ہوگا. تو یہ اس وقت تھا. تو چلو یہ بدلے کتابت اور یہ سارے ولد اور سارے اس کے سلسلے ہوتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو خیر یہ غلامی میں تھے تو ان کا بدل کیا تھا کہ دو چیزوں میں مقرر ہوئی. ایک یہ کہ 40 اقیا سونا نقد, دوسری یہ کہ 300 کھجور کے درخت. اس نے کیا ذکر کیا کہ مجھے اتنا سونا چاہیے اور 300 درخت کھجوروں کے لگاؤں اور اس کی پھل آئیں گے, اس کے بعد جو ان کو آزادی ملے گی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دست مبارک سے کھجوریں لگائیں جو کہ اسی سال پھل لے آئیں اور اتفاق سے کسی جگہ سے سونا بھی آ گیا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو مرحمت فرما دیا کہ جاؤ اس کو بدلے کتابت میں ادا کر دو. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کافی نہیں ہوگا, یہ تھوڑا ہے اور بدلے کتابت کی مقدار زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی سے پورا فرما دے گا. چنانچہ میں لے کر گیا اور بدلے کتابت میں اسے دے دیا. غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی میں حضرت سلمان سب سے زیادہ سرگرم تھے. اس پر مہاجرین نے کہا کہ سلمان ہمارا ہے. انصار نے یہ سنا تو کہا سلمان ہمارا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا سلمان من اہل البیت, سلمان منا اہل البیت, یعنی سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں. اس لیے سلمان کو مہاجرین یا انصار کے بجائے بطور تقریباً اہل بیت میں شمار کیا گیا. ان کا زہد و ورع اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ جس کے بعد رہبانیت کی حد شروع ہو جاتی ہے. اس کی ادنا مثال یہ ہے کہ عمر بھر گھر نہیں بنایا, جہاں کہیں دیوار یا درخت کا سایہ ملتا پڑے رہتے. ایک شخص نے اجازت چاہی کہ میں آپ کے لیے مکان بنا دوں. فرمایا مجھ کو اس کی حاجت نہیں. وہ پہم اصرار کرتا رہا, یہ برابر انکار کرتے رہے. آخر میں اس نے کہا کہ آپ کی مرضی کے مطابق بناؤں گا. فرمایا وہ کیسا ہوگا؟ عرض کیا کہ اتنا مختصر کہ کھڑے ہوں تو سر چھت سے مل جائے اور اگر آرام کریں تو پیر دیواروں سے لگے. فرمایا خیر اسی میں ہے, کوئی مذائقہ نہیں. چنانچہ اس نے ایک جھونپڑی بنا دی. 10 رجب المرجب 33 ہجری حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آپ کا انتقال مدائن میں ہوا. یہ آپ نے مختصر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سنا. اب میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پہلے کے ہیں, تو کوئی بتا سکتا ہے کہ ان کی عمر مبارک کتنی ہوگی؟ 110 سال کی عمر میں غالباً انتقال فرمایا. چلے بھائی 110 کا ایک آواز آئی. اور ان کی عمر مبارک کتنی ہوگی؟ ان کی عمر مبارک جو ہے میں نے جو کتاب میں پڑھا ہے, میں نے جو پڑھا تھا, یہ وہ والی کتاب نہیں ہے جو میرے پاس ہوتی تھی, تو اس میں تقریباً ان کی عمر مبارک 300 لکھی ہوئی ہے. 300 سال کی عمر پائی ہے. اور مفتی صاحب عرض کریں کہ شاید ایسا نہیں ہے, تو جو مفتی صاحب فرمائیں گے تو وہی ہوگا. تو ایک کتاب میں تو 300 پڑھا ہے, یا کچھ روایتوں کے مطابق کم و بیش ہو سکتا ہے. ان کی عمر مبارک بہت بڑی تھی. اور یہ جو کھجوروں کا جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ 300 درخت لگائے گئے, تو کھجوروں کے جو نشو و نما ہوتے ہیں نا, وہ 1 سال میں پھل نہیں آتا. 1 سال میں پھل نہیں آتا, تھوڑے عرصے کے بعد آتا ہے. اور ابھی آپ مدینے کون کون گیا ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے بغیر بیج والی کھجوریں کھائی ہیں؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کی تاریخ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کہ کوئی اس طرح کی گفتگو ہوئی, مجھے پورا واقعہ اس وقت مینوان یاد نہیں ہے. تو اس ایک چال باز نے کیا کیا تھا کہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے جو کھجور کے بیج بوئے تھے, اس نے کہا کہ اس میں سے میں نکال دوں. تو وہ اس نے کیا کیا کہ اس میں سے اس نے بیج نکال دیے کہ بیج ہوں گے نہیں تو درخت کیسے پھلے گا. وہ بیج نکل گیا اور اسی دوسرے دن غالباً دوسرے دن درخت اگ گیا تھا اور پھل دینا شروع کر دیا تھا. یعنی یہ دیکھ کے لوگ, یہ معجزہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ دوسرے دن درخت اگ بھی جائے اور کھجورے بھی نکل آئے. تو جس کے بیج نہیں نکلے تھے اس کھجور میں بیج تھے, اور جس کے بیج وہ نکال دیے گئے تھے وہ بغیر بیج کی کھجور اگ گئی تھی. تو آج بھی الحمدللہ یہ سرکار کا معجزہ ہے کہ آج ہم الحمدللہ مدینے میں جاتے ہیں یا ہمیں کوئی مدینے سے لے کر آتا ہے تو وہ بغیر بیج کی کھجوریں بھی کھاتے ہیں.